اچھی ہو تم, جنت کے دروازے کھل گئے, چھوٹا سا فرشتہ زمین پر اترا, ایک پیار دو. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابو سے پوچھیں. سوری, تشریف رکھیے پلیز پلیز, آپ تشریف رکھیے. آج یہ میری پیاری بیٹی ہماری مہمان ہے نا. بہت خوب, مجھے تو اس کی سخت یاد آ رہی تھی. ماشاءاللہ نیخا صاحب, غزل کتنی بڑی ہو گئی ہے, پیاری بھی ہو گئی ہے, اور اسکول بھی جاتی ہوں. جانتی ہوں. کیا فائدہ اظہر نیہا صاحبہ, کیا فائدہ, ہمیشہ اپنے پاپا کو تنگ کرتی ہے. میں اتنی اچھی اور مہربان لڑکی تنگ نہیں کرتی. دیکھیں شیطان کو, اس کو کہتا ہوں پڑھو, ہوم ورک کرو, لیکن یہ اپنے لیپ ٹاپ میں ہی بزی رہتی ہے. آخر سوسن جان اور دادی جان نہیں ہے نا, میں بھی بور ہو جاتی ہوں. سوسن جان وہی نرس کی جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا آپریشن ہوا ہے. ہاں, بیمار ہو گئی تھی, یاد آیا. اسی لیے کہ آج کل اسکول کی چھٹی ہونے کے بعد مجبور ہوں کہ اپنی اس غزل کو اپنے ساتھ آفر لے آؤں. یہ تو بہت اچھا ہے نا. غزل میرا بیٹا, جی مجھے عدالت جانا ہے, جلدی واپس آ جاؤں گا. نہیں ابو, میں یہاں نہیں رہوں گی, میں بھی آپ کے ساتھ آؤں میری گی. پیاری بیٹی, بچوں کو وہاں اندر نہیں جانے دیا جاتا, مجھے بھی مشکل سے اجازت ملتی ہے, اس لیے کہ اپنے بابا سے وعدہ کرو کہ اچھی بچی بن کر رہو آپ گی. چاہتے ہیں کہ میں ریاضی کا ہوم ورک دوبارہ کروں؟ ہاں جی, ریاضی کا کام ہوم ورک کرو گی تو میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ویکینڈ پر تمہیں گھوڑ سواری کے لیے لے کے جاؤں گا. ہاں, کیا مزہ آئے گا, میں یہیں پر رہوں گی. آپ جا کے اپنے کام ٹائم میں اس کا خیال رکھوں گی. آذر نیہا صاحبہ, ریاضی کا ہوم ورک کرنے کے بعد آرام سے بیٹھ کر کھیل سکتی ہے. مجھے ریاضی کا ہوم ورک نہیں پسند, ہر روز اسی کو حل کر رہی ہوں. کر لے گی. غزل میرے بیٹے, فش فشو فشو فش, فشو 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 فش ریل گاڑی اچھی ہے, مشنگے مالنگ ہے. فشو 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 فش. آذر نیہا, میں چلتا ہوں. فشو 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 فش. فشو 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 فش. کہاں؟ اس کمپیوٹر میں کیا گیم ہے؟ ابو نے کہا کہ پہلے ریاضی کا ہوم ورک انجام دو, آؤ مل کر اس کو حل کر لیتے ہیں, اس کے بعد. حل کر لیا ہے. جھوٹی, سچ کہہ رہی ہو تو دکھاؤ. اب کیوں ابو کی طرح میری بات کا یقین نہیں کرتی؟ میں صدقے جاؤں, کس نے کہا ہے کہ میں تمہاری باتوں پہ یقین نہیں کرتی؟ اگر یقین کرتی ہیں تو آ کے کمپیوٹر آن کرے تاکہ میں اچھی اچھی گیم کھیل سکوں. السلام علیکم اظہر نیہا صاحب. وعلیکم السلام فروزان فرصاحب. میں آپ کو لینے کے لیے آ رہا تھا تاکہ دونوں میری پھوپھی کے گھر چلیں. پہلی ملاقات میں ان کا رویہ کیسا تھا؟ بہت برا, بہت برا. وہ تو کسی فروزان فر کی صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی, نہ میری نہ چچا کی. ان سے اس بارے میں بات تو نہیں کی؟ انہوں نے بات کرنی ہی نہیں تھی, اس لیے میں نے سوچا آپ بھی آ جائیں, مل کر چلتے ہیں, ان سے بات کریں گے. دیکھیے مسٹر فروزان, اس وقت میرا آنا صرف حالات کی مزید خرابی کا باعث بنے گا. آپ ذرا بیشتر ان کے ہاں آنا جانا کریں اور ان کو سمجھیں. اگر ان کو محسوس ہوا کہ آپ صرف اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اپنا مسئلہ حل کرنے ان کے پاس گئے ہیں تو ان کو ضرور برا لگے گا. یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو برا لگے گا. جلدی نہ کریں, آپ کے والد کو گزرے کئی سال کا عرصہ گزر چکا ہے, 1-2 ہفتے اور صحیح, کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ کے والد کے قاتل کے بارے میں انصاف کا اجرا ہونا ہے تو ضرور ہوگا, آپ مطمئن رہیں. وہ پھر کسی کے ابو کو مارا ہے, یہ لوگ اپنی باباؤں کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ٹائم ضائع نہ ہو جائے, یا شاید گواہ اپنی رائے اور نظر تبدیل نہ کر لے, یا شاید چچا کو پتہ چل جائے اور اپنی طاقت سے کام لے کر ہمارے راستے میں روڑے نہ اٹکانا چاہیں. بہرحال ہمیں یہ راستہ طے کرنا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ میں اس وقت اکیلے ان کے پاس جاؤں؟ دیکھیے میرے خیال میں فی الحال ان کو بات بتانے کی ضرورت نہیں. آپ وہی کریں جو میں کہتی ہوں, ان کے ساتھ مزید آنا جانا جاری رکھیں, ان کے نزدیک ہو جائیں اور اعتماد حاصل کریں. ان کے لیے ایک تحفہ خریدیں, مثلاً جیسے پرفیوم. خواتین کو پرفیوم بہت پسند ہے. اچھا, وہ جو آپ نے بتا دیا آذر نیہا صاحبہ, میں تو سیدھا سادہ آدمی ہوں, ان باتوں کو بالکل نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. ارے آذر نیہا صاحبہ, بار بار بچے کی آواز آ رہی ہے. میری بیٹی ہے. ارے جھوٹ بول رہی ہیں, میری امی تو کینیڈا میں ہے. تمہاری بیٹی؟ کیا تمہاری بیٹی بھی ہے؟ نہیں فروزان, مزاح کر رہی ہوں. نیخا صاحب کی بیٹی ہے, میرے پاس ہے اس وقت.
بہتر ہے کہ آپ اپنے مسائل کی طرف توجہ دیں تو بہتر ہے. ہاں، دوسروں کے کام میں دخالت کرنے والی جہنم میں جاتی ہے. میرے خیال میں بچوں کی نرسنگ کے کام میں بھی خوب پیسہ ہے. اگر کبھی عدالت میں کیس ہار جائے تو اس بارے میں بھی سوچ سکتی ہیں, کوئی نرسری وغیرہ کھول لے, ہے نا؟ جی ضرور اس بارے میں سوچوں گی. البتہ میرے خیال میں آپ کو اس کیس کی بابت ہمیں بہت زیادہ پیسہ دینا پڑے گا, لہٰذا بہتر ہے کہ آپ بھی اپنے لیے دوسری جاب کی تلاش میں رہیں. مثلا کنسٹرکشن وغیرہ. سن لیا نا؟ بہت شکریہ, خدا حافظ. تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ زیادہ شوگر کیوب مت کھاؤ, دانت خراب ہو جائیں گے. کہاں رہے؟ چھپ کیوں رہا ہے وہ؟ حسام صاحب کیا بات ہے؟ میں نے کہا نہ نہیں ہے. میں مسلسل اسے ڈھونڈ رہا ہوں, مل نہیں رہا ہوں. بار بار فون کرتا ہوں لیکن جواب نہیں دیتا ہوں. اچھا بتائیں, آپ میری جگہ پہ ہوتی تو کیا کرتی؟ کیا ہے جو ہم نہیں جانتے؟ دیکھیں بھابھی, آپ کو اچھی طرح معلوم ہے اگر میں چاہوں تو ایک ہی رات میں تمہارے بیٹے کے ساتھ وہ سلوک کر سکتا ہوں کہ اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہ سکے. حسام صاحب آپ کی ناراضگی کیا ہے جو میں نہیں جانتی؟ بس کرے محترمہ, انجان نہ بنے. تائی جان, بہزاد کا تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے کیا کیا ہے, لیکن ہم سے کون سی غلطی ہوئی ہے؟ تو آپ کیا نہیں جانتی کہ بہزاد نے وکیل کر کے میرے خلاف شکایت کر دی ہے؟ کیا آپ کو منوچہر کے پچھلے 2 دنوں کے گیم کا کوئی علم خدا نہیں؟ کی قسم ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم. وکیل کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ نہ جانے کیسی ماں ہو تم کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تمہارا بیٹا کہاں جاتا ہے, کیا کرتا ہے, کون سے گنڈوں کے ساتھ تائی رہتا ہے. جان معاف کریں, میرے خیال میں آپ کچھ زیادہ ہی تندی دکھا رہے ہیں. بہزاد اور منوچر جیسے بھی ہو, کم از کم نمک حرام نہیں ہے وہ لوگ. ٹھیک ہے, میں دخت آج سے بیٹھ کر اپنی بربادی کا تماشا دیکھو تم. ارے السلام علیکم جناب, کیسے ہیں آپ؟ تشریف لے جا رہے ہیں؟ رکتے ہیں نا, چچی جان اور بچوں کو بھی فون کر کے بلا لیتے ہیں, آپس میں بیٹھ کے گپ شپ لگائیں گے. یہ لیں گرم روٹی ہے, لیجیے. شرمندہ کر رہے ہیں, میرا دھیان نہیں تھا. تم لوگ کا وہ حال کروں گا نا کہ رونے کے لیے آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہوگا. میرا تو حساب کتاب بہزاد سے بالکل الگ ہے صاحب. میں اس کے کاموں سے کوئی مطلب نہیں رکھتا. خدا کے لیے مجھے اس کی لاٹھی سے نہ آگے. دیکھیے جناب, میرا بہزاد کے کاموں سے کوئی تعلق نہیں. برف نے کہا میں برسوں تو کہاں برسوں, پہاڑ نے کہا یہیں پر, زمین نے کہا ہر جگہ, سورج نے کہا میں چمکوں تو کس پر چمکوں, سمندر نے کہا ہر جگہ, پانی نے کہا جب سورج کی شعاعیں پہاڑ کی برف پر پڑے گی تو میں کہاں جاؤں گا, ندی نے کہا یہیں پر. آئیے. محترمہ فروزان فر صاحبہ, آپ کو پرنسپل صاحبہ نے آفس میں بلایا ہے. ٹھیک ہے, آپ چاہیں میں آتی ہوں. بچوں, میں تھوڑی دیر میں آؤں گی, تم اپنا پڑھنا جاری رکھو اور تم لوگ غور سے سننا اس کی بات. خداوردی میرے آنے تک کلاس کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے ٹیچر. کرما فروزان, پلیز تھوڑا آرام سے کہیں. معاف کیجیے گا پرنسپل صاحبہ, مجھے انسپیکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھنے دیں. آپ پارکوں میں نشہ کرنے والے بدماشوں اور لوفر افراد کے سلسلے میں جو لوگوں کے بچوں کی زندگی برباد کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دیتے, لیکن جب میری نوبت آتی ہے جو اس بچے کی زندگی کو اور مستقبل کو بچانا چاہتی ہوں تو مجرم بن جاتی ہوں. سماج کی سلامتی و حفاظت آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ اپنے خلاف کی گئی شکایت کا جواب دیں. انسپیکٹر صاحب دیکھیے, توہین کر رہی ہے, الزام کیوں لگاتی ہیں آپ؟
آپ نے گھر پہ بھی پوچھا تھا, میں نے جواب دیا کہ نہیں, مجھے کوئی نشے کی عادت نہیں ہے. میں آئندہ بھی یہی جواب دوں گا کہ کوئی نشہ نہیں میں نے بھی تمہارا جواب دے دیا تھا کہ تم آری ہو, لیکن باپ کی ذمہ داری اور شفقت سے. دیکھیے انسپیکٹر صاحب کیا بول رہی ہیں آپ, کیا بیٹھے سن رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے شکایت کی ہے, یہ ملزم سامنے کھڑے ہیں, آپ کیوں نہیں پکڑتے؟ دیکھیے اب کیوں کس چیز کے انتظار؟ میں میڈم اب یہ بتائیے, میرا کوئی جواب نہیں دیتا, میں اپنے بچوں کو لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ اس کو ہتھکڑی کیوں نہیں لگا رہے ہیں جناب؟ انسپیکٹر صاحب, آپ سیاوش کو بلا کر اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ اس کے باپ نے اس پر کیا کیا ظلم ڈھائے ہیں؟ प्रिंसिपल साहबा मेहरबानी करके सियावश को बुलाइए. जी अभी कहती हूँ, अभी लाती हूँ उसे. ارے سیاوش کو لانے کیا ضرورت ہے؟ انسپیکٹر صاحب پوری رات انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے. تم کو کیا مطلب ہے آخر, کیا مطلب ہے تم کو؟ البتہ تم ہو ٹیچر, لیکن فالتو ٹیچر. بدتمیزی نہیں کرو. اچھا تو آپ ہمارے کاموں میں اس طرح سے دخل دیتی ہیں, تب تو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر جب تمہاری بات آئے تو ساری مشکل ہو جاتی ہے. کیا مطلب ہے؟ دوسروں کی زندگی خراب کرو گے اسی. لگتا ہے کہ تمہاری طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہے. انسپیکٹر صاحب, میں آخر تک جاؤں گی, حتیٰ مجھے تھانے میں بھی جانا پڑے تو بھی جاؤں گی, لیکن آپ کو اس شخص کا ٹیسٹ لینا ہوگا کہ پتہ چلے کہ یہ نشہ کرتا ہے یا نہیں. تو سیاوش کے چچا کا کیا جواب دو گی؟ وہ تمہاری حالت خراب کر دیں گے, سمجھے؟ بیٹھو اپنی جگہ پر. بہتر ہے یہ لڑائی یہیں پر ختم ہو جائے, یہ تمہارے اپنے فائدے میں ہے, کیونکہ اگر بات تانے تک پہنچ گئی اور بچے نے گواہی دی تو اتنا بھی تمہیں اندر کروانے کے لیے کافی ہے. ابھی ٹیسٹ کی نوبت تو بعد میں آئے گی. आओ आओ अंदर आओ, ये भी हमारा सियावश है. میرا بیٹا آ گیا. ارے میرے بیٹے, رات کو تم اچھی طرح سوئے؟ ہاں, کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ جگہ ٹھیک ٹھاک تو تھی نا؟ کھانا اچھی طرح سے کھایا تھا؟ شاباش. بتاؤ ان کو بتاؤ کہ ہم غریب ہیں, نادار ہیں, بتاؤ کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں, لاچار ہیں, لیکن ہماری عزت ہے. اپنے خالی دسترخوان پر بیٹھنے پر راضی ہیں, لیکن دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہم کبھی بھی. سیاوش بیٹا, ڈرنا نہیں تم. انسپیکٹر صاحب کو بتا دو کہ تمہارے باپ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیوں کرتا نہ ہے. ڈرے انسپیکٹر صاحب, میں اس بچے کا باپ ہو کر اس خاتون سے ڈرتا ہوں. انسپیکٹر صاحب, یہ میں نہیں ہار ڈرے. ماننے والی نہیں ہوں. فروز انفر صاحبہ, آپ 1 منٹ تشریف لے آئیں. ٹھیک جی, جائیے, تشریف لے جائیے. تم میں بری ٹیچر ہوں. ہاں تم مجھ سے ڈرتے ہو. ہاں بہت. ایسا ڈر تمہیں دکھاؤں گی کہ ساری عمر یاد رکھو ٹھیک گے. ہے, دیکھ ڈرنا لیں. نہیں بیٹا. معاف کیجیے گا پرنسپل صاحبہ. कोई बात नहीं. مجھ سے کوئی کام تھا انسپیکٹر صاحب؟ دیکھیے محترمہ, میں آپ کی ہمدردی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, لیکن اس طرح کے بچوں کا مسئلہ جنگ اور لڑائی سے حل ہونے والا نہیں ہے. اس لڑکے کے باپ کی شکایت آپ کو مشکل میں ڈال سکتی ہے. میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے خلاف جو کر سکتے ہیں کریں. آپ فلاحی ادارے کے ذریعے کیوں بات آگے نہیں بڑھاتی؟ یقین رکھے اگر ان کے لیے ثابت ہو جائے کہ بچے کا سرپرست برا آدمی ہے تو ضرور اس کی مدد کریں گے. ضرور ان کے ذریعے بھی اقدام کروں گی, لیکن اس وقت اس بچے کی پڑھائی کا کیا ہوگا؟ یہ اسے زبردستی لے جا رہا ہے. دیکھیے محترمہ, اس کا باپ ہے, ہم زبردستی بچے کو نہیں روک سکتے. اگر آپ فلاحی ادارے کے ذریعے اقدام کریں گی تو جلد ہی کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گی. یہ مجرم ہے, تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. معاف کیجیے, تو اس بیچ آپ لوگوں کی کیا ڈیوٹی ہے؟ اس شہر میں 14 لاکھ افراد رہتے ہیں, ہم ہر ایک کے لیے تو گارڈ نہیں بٹھا سکتے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. محترمہ فروز انفر, میری بہن, تم کیوں خود کو مشکل میں ڈال رہی ہو؟ میں ایک ٹیچر ہوں پرنسپل صاحبہ. میرا کام بچوں کی تعلیم و تربیت ہے. اپنی ڈیوٹی نبھا رہی ہوں. آپ کے خیال میں یہ جرم ہے؟ میری بہن, بات کا غلط مطلب کیوں نکال رہی ہو؟ میں کہہ رہی ہوں کہ خود کو اتنا بچوں کے ذاتی مسائل میں مت الجھاؤ, ان کو پڑھاؤ اور اپنے گھر جاؤ. ہمارا فرض یہ نہیں کہ بچوں کی ذاتی زندگی کے مسائل بھی حل کریں. میں ٹیچر اس لیے نہیں بنی ہوں کہ تنخواہ لوں اور جاؤں.
मैं एक मुफीद इंसान बनना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। इसका मतलब दूसरे लोग मुफीद नहीं हैं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती थी। देखो फातिमा, तुम्हें अगर इस स्कूल में पढ़ाना है तो मेरी और दूसरे टीचर्स की तरह स्कूल के कवानीन का एहतराम करना होगा। स्कूल के कवानीन का एहतराम अपनी जगह, लेकिन मैं वाकई सियावश जैसे मासूम बच्चों की जिंदगी के बारे में लापरवाही नहीं बरत सकती। फरूजान फर साहिबा, मैं सदके जाऊं, मेरी भी अपनी ड्यूटी है। हम हर रोज स्टूडेंट्स के माँ बाप के साथ तो नहीं लड़ सकते हैं ना। मैंने इसलिए इस स्कूल का इंतखाब किया है कि सियावश जैसे बच्चों के लिए। अरे अचानक क्या हो गया? तबीयत खराब हो गई है क्या? मेरी तबीयत खराब हो गई। रहमान साहब से कहती हूँ कि तुम्हें क्लिनिक पहुँचा दें। नहीं, पीरियड खत्म होने दे, मैं खुद चली जाऊंगी। माजरत चाहती हूँ आपसे, माफ कीजिए। हाय खुदा, ये कब अपनी इन हरकतों से बाज आएगी? रमजानी साहिबा, ये एजेंडा कल के लिए चाहिए। इसको प्लीज आप टाइप कर दें, लेकिन इमला की गलती ना हो। बहुत शुक्रिया। इमला आता नहीं और टाइपिस्ट बनी हुई है। मैं माफी चाहती हूँ मोहतरमा। कोई बात नहीं है। अजल साहिबा, खुदा हाफिज। आप जा रही हैं? अगर आप इजाजत दें तो जी। क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ? हमारे घर बहुत दूर है, तुम्हारे अबू परेशान हो जाएंगे। ठीक है, अगली दफा तो आप मेरे घर आए। इस सूरत में मेरी अम्मी परेशान हो जाएंगी। अबू के सामने ये बातें नहीं करो, बुरी बात ठीक है, बदअखलाक। मेरी आपके साथ दोस्ती खत्म। मैं बाहर जा रही हूँ। ये मेरे आपसे आखिरी मुलाकात थी। कहाँ जा रही हो? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रही हो? नाना कहाँ? क्या है? आओ आओ। कहाँ जा रही हो? आओ आओ। कहो, क्या बात है? अम्मी के पास। अकेली? नहीं, झूठ बोला। अबू जाने नहीं दे रही। अम्मी की तबीयत खराब है। तुम्हें कहाँ से मालूम? जब अबू नानी के साथ बात कर रहे थे तो मैं चुपके से सुन रही थी। क्या तुम्हारा अम्मी के पास जाने का जी कर रहा है? हाँ, बताऊं क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर उनके पास नहीं जाऊंगी तो मर जाएंगे, लेकिन अबू नहीं जाने दे रहे। और हाँ, अबू रातों को चुपके से सहन में निकलकर सिगरेट भी पीते हैं। असल मेरी जान, तुम्हारे अब्बू किसी वजह से इस काम को कर रहे होंगे। मेरी जान, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक हो जाएंगी, आप बता देंगी। मैं क्या बताऊं? ये कि मुझे अपनी अम्मी के पास टोरंटो जाने दे। मेरी जान, मैं तो तुम्हारे अब्बू के कामों में दखल नहीं दे सकती, समझ रही हो ना? नहीं। फजल, नेखा साहब इजाजत दे तो मैं चलती हूँ। कोई काम तो नहीं? रुक जाए, मैं और गजल पहुंचा देंगे। नहीं, मुजाहिम नहीं होती। कुछ सौदा भी लेना है, बेहतर खुद ही चली जाऊं। मोहतरमा माफ कीजिएगा, आज गजल ने आपको बहुत परेशान अरे किया। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बच्चे बहुत पसंद है और गजल भी तो फिर माशाल्लाह इतनी प्यारी है कि क्या कहूँ। खुदा उसे हमेशा सलामत रखे। शुक्रिया। चलती हूँ। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखें। क्या हुआ रहमान साहब? आइए देखिए, खुद ही आ गई हैं वो। सलाम वालेकुम। खुदा आपको सलामत रखे। डॉक्टर के पास गई थी? जी हाँ, गई थी। यकीन हो गया अब आपको?
میں نے جتنا بھی ان سے بتایا کہ آپ اسکول میں نہیں ہیں، ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا، سمجھ رہے تھے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ میرے جاننے والے ہیں رحمان صاحب، آپ تشریف معاف لے جائیں. کیجیے گا. کیا ہوا پھپھی جان، خیریت تو ہے؟ آپ لوگ واقعی بڑے دلچسپ لوگ ہیں. جب غائب ہو جاتے ہیں تو سرے سے غائب ہو جاتے ہیں، لیکن جب ملتے ہیں تو میں جہاں بھی جاؤں ڈھونڈ لیتے ہیں. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ سب کچھ بتا دیا تھا. میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کے بارے میں بات کی، اور اس وقت میں یہاں پر آیا ہوں اپنے گھر کھانے کی دعوت دینے کے لیے. وعدہ کرتے ہو کہ اس دعوت کا مقصد کچھ اور نہیں ہوگا؟ آپ یقین کریں، میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی سے اپنے باپ کی کمی کو پورا کروں. جہاں تک مجھے یاد ہے وہ میرے چچا سے بہت مختلف تھے. تمہیں اپنے باپ کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، لیکن کبھی بھی اس دن کو نہیں بھلا سکتا جس دن ابو کی موت کی خبر آئی تھی. ہاں، لگتا ہے کہ کچھ زیادہ نہیں جانتے. اب میری امی کی دعوت کو قبول کرتی ہیں یا نہیں؟ غزل بیٹا، غزل بیٹا میری جان، غزل کارٹون اب بہت ہو گیا، ٹی وی بند کر دو، ٹوتھ برش کر لو اور جا کے دوبارہ سو جاؤ. غزل سن رہی ہو بیٹا؟ کل دادی آ جائیں گی، انہیں پتہ چل گیا کہ تم دیر تک جاگتی رہی ہو اور کارٹون دیکھتی رہی ہو تو ناراض ہو جائیں گی. غزل بیٹا اٹھو، یہاں پر کیوں سوئی ہو؟ میری گڑیا اٹھو، اٹھو میری گڑیا، میری جان اٹھو، ٹوتھ برش کر لو اور بیڈ پر جا کے سو جاؤ. میں برش نہیں کروں گی. سیڑھیوں پر دھیان سے چلنا، برش نہیں کرو گی تو کیڑے صبح تک تمہارے دانتوں کو کھا جائیں گے. کل صبح کر لوں گی. ٹھیک ہے، لیکن آئندہ یہ کام نہیں کرنا. ہیلو مہران، گھر پر نہیں ہو؟ ہیلو، فون کر کے بتانا چاہتی تھی کہ اگلے ہفتے آپریشن ہے. آج ٹیسٹوں کا رزلٹ آ گیا ہے. افسوس کہ زیادہ اطمینان بخش نہیں تھا. البتہ ڈاکٹرز ابھی مایوس نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس آپریشن کی کامیابی کا چانس 30% سے زیادہ نہیں ہے. یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ شاید غزل کی ہڈی کے گودے کا سیمپل میرے ساتھ ملتا ہو. مجھے اس کی ضرورت ہے. مہران، یہ میرا آخری موقع ہے. پلیز غزل کو یہاں آنے دیں، خود اس کو لے آئیں. خرچے کا انتظام میں کر لوں گی. میں چاہتی ہوں کہ اگر آپریشن میں زندہ نہیں بچی تو کم از کم آخری دفعہ میں اپنی بیٹی کو دیکھ لوں. میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں، التماس کرتی ہوں، پلیز. ہلو، 100 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ گھر پہ فون مت کرو، کوئی کام ہو تو میرے موبائل پہ فون کرو. ہاں سن لیا. میرے سامنے اپنی مظلومیت کو رونا مت رویا کرو. تمہاری ساتھ جانے ہیں، جب تک تم مجھے کفن نہیں پہنا ہوگی نہیں مرو گی. میں غزل کو نہیں آنے دوں گا کیونکہ مجھے تمہاری باتوں پہ یقین نہیں ہے. ایک دفعہ تم پر اعتبار کر کے اپنی آدھی زندگی بیچ کے تمہیں اس پار بھیجا، لیکن ایک ہفتے کے اندر اندر واپس آ گئی. میرے لیے تو اچھی بیوی نہیں تھی، لیکن اگر غزل کے لیے اچھی ماں ہوتی تو کم از کم یہیں پر رہ کر اپنی بچی پالتی. اب کے بعد یہاں فون مت کرنا. السلام علیکم. کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ اور کیا ہونا تھا؟
बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बहुत शुक्रिया का मतलब? मैंने पूछा क्या हुआ है? हमें तुमसे पूछना चाहिएगा, ये इल्जामात क्या है जो चचा पर लगाया है? तुम सिर्फ 2-3 दिन में अपना मुंह नहीं बंद रख सकते थे? अरे खुदा के बंदे, मैंने थोड़ी बताया, तुम्हारे उस बेगैरत दोस्त सोहेल ने कहा है, गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल में सब कुछ बता दिया। 100 दफा तुम्हें मैंने कहा कि उस बेगैरत पर एतमाद ना करो, अब भुगतो तुम। लो देखो क्या हुआ। अच्छा तो हुआ क्या? कुछ नहीं, मनोचर को काम से निकाल दिया और चचा ने यहाँ आकर जो उनके मुंह में आया मुझे और अम्मी को सुना डाला। अच्छा, मुझे बताओ बहजाद, वाकई चचा के खिलाफ शिकायत की है? अम्मी जान, आप हकीकत नहीं जानती, और क्या पता जानती हैं और छुपा रही हैं, लेकिन मैं खाम और नातजुर्बेकार इंसान नहीं हूँ। बगैर दलील के कोई बात नहीं करता हूँ। जरूर मेरे पास इस काम के लिए कोई दलील होगी। अच्छा तो जाके ये बातें खुद चचा को क्यों नहीं बता देते? बहजाद, ये वकील और गवाह का गेम क्यों शुरू किया है? क्यों हमें बर्बाद कर रहे हो? और कहाँ से मालूम हो कि कमीना नशेई, क्या नाम था इसका, मनोचर, हाँ दिलावर, सच कह रहा है? ये चिक चिक क्या कर रहे हो बेहजाद? अरे मैं अगर मान लो मैंने बताया हो तो मैंने किसी गैर को थोड़ी बताया, तुम्हारी माँ को बताया, तुम्हारी बहन को बताया, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, और क्या। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं जाके खुद उनसे बात एक मिनट रुको, किस लिए जाके बात करोगे? अम्मी जान, मुद्दई मैं हूँ, न वो शख्स जिसके हाथ अपने भाई के खून से रंगीन हो। वो क्यों आएंगे हमसे पूछने के लिए? बस करो, इतना ऑल फॉल क्यों बक रहे हो बहजाद? कैसा ऑल फॉल? अम्मी जान, उन्होंने इतराफ किया है, मैंने खुद उनकी वीडियो देखी है, उस फिल्म में उनकी जबान से सुना है। चलो मान लेते हैं कि मेरी सारी बातें बेबुनियाद हैं, तो मैं खुद उनके पास जाके देखता हूँ कि वो क्या कहते हैं। अरे ये दिलावर वाली बात क्यों बता दी? खामोश, ठीक है, तुम जाओ उसके पीछे देखो क्या कर रहे हैं। अरे हाँ बेटा, उन दोनों को एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। मैं जाओ, जाके शाबाश। क्या कहूँ उनको, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, तुम लोगों से परेशान। बेहजाद एक मिनट रुको, मैं भी आ रहा हूँ। तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है गद्दार। सुना तुमने, कह रहा है गद्दार, लालची कह रहा मुझे, डूब मरने का मकाम है। सुबह चचा ने गीदड़ और मुर्दार खोर पता नहीं क्या क्या बुलाया, अब तुम्हारा भाई मुझे गद्दार कह रहा है। वाकई डूब मरने का मकाम। क्या मेरा पेट फटा। खुदा ना करे बेटा, बहजाद जवान है, जज्बात में कुछ कहता है। सुरैया बेटा उठो, जाके इसे कुछ खाने को दो। भूख लगी हुई है। ये मेरे लिए डूब मरने का ये लो मकाम बेटा, है। ये मैदे की गोलियां हैं, खाओ, तुम्हारे लिए अच्छी है। नहीं चाहिए मुझे, रोटी का एक टुकड़ा खाने से हालत बेहतर हो जाएगी। जरा जल्दी करना, मुझे भूख लगी, कुछ सालन भी हो तो ले आना। क्या हुआ? कहते हैं नहीं, बेहतर इस वक्त तुम चले जाओ बहजाद, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे घर आके सबको डराया धमकाया और मुंह में जो कुछ आया सुना चुके हैं। देखता हूँ कि मुझसे क्या कहते हैं। ठीक है, धीरे बात करो। देखो बाहर, मैं नहीं चाहता कि तुम इस लड़ाई में मजबूरन किसी की तरफदारी करो। ये मेरे और चचा का आपस का मामला है। मेरी तुमसे गुजारिश ये है कि दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद अदलो इंसाफ से काम लो। ठीक है, ऊपर जा सकते हो, लेकिन उनको गुस्सा मत दिलाना। अगर वो चीखे हुई तो तुम कुछ मत कहना, खुदा के लिए उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो बाहर? अरे अरे, ये ऊपर क्यों चला गया? तुम्हारे अब्बू ने नहीं कहा था कि उससे नहीं मिलने, मना किया था ना? अम्मी जान, आप बजाय इसके मसले को हल करे जल्दी आग पर तेल डाल रही हैं। बहुत शुक्रिया। सुना तुमने ये क्या कह रही है? अम्मी जान, माहिर नफ्सियात के बकौल इस वक्त उसके अंदर का बच्चा बिगड़ा हुआ है, हमें उसको समझना होगा। छोड़ो भाई, हमेशा माहिर नफ्सियात अंदर के बच्चे की रट लगाए रहती हैं ये भी। बस मुझे एक बात बताओ और बात खत्म करो, हाँ या नहीं? जैसा आप समझते हैं उस तरह से नहीं। तो ठीक है कि तुम वकील के पास गए, शिकायत भी लिख दी और एक झूठे इंसान की बातों पर यकीन भी किया। ये बातें मुझे गुस्सा दिला रही, मुझे पागल कर दे रही ये बातें। उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई जिसमें आप और दिलावर थे। आप लोग मेरे अब्बू के बारे में बात कर रहे थे। अब अगर आप कहते हैं कि झूठ है तो ठीक है, साबित कीजिए।
कैसी फिल्म? तुम मुझे, जो मैं जिंदा सलामत तुम्हारे सामने खड़े होकर हकीकत बता रहा हूँ, मुझे झूठा कह रहे हो। लेकिन उस फिल्म को, उस वीडियो क्लिप को जो एकदम जाली है, पता नहीं किसने बनाई है, सच मान रहे हो उसे? देखिए चचा जान, मुझे आपसे सबूत चाहिए और आपसे तवक्को रखता हूँ कि मुझे हकीकत बता दें, क्योंकि इस दरमियान बात चीजें मुबहम हैं। दिलावर किस बात के लिए इतने साल से आपको ब्लैकमेल करता रहा है? चलो यहां से बाहर, बाहर निकलो। ठीक है, जाता हूं, लेकिन याद रखिए कि मैंने आपसे वजाहत मांगी थी और आपके पास नहीं थी। खुदाफिज। दिलावर का हाथ मशीन से कट गया था। मेरे कारखाने में इंश्योरेंस नहीं था, इसलिए मैंने महीने में एक रकम मुकर्रर कर दी थी ताकि किसी के सामने हाथ न फैलाए। ये गलत काम किया मैंने। लेकिन उस वीडियो में जो मुझे दिखाई गई माहाना पैसे की कोई बात नहीं थी। चचा जान, खुदा के लिए मुझे आप हकीकत बता दें। तुम भी अपने बाप की तरह हो, बहुत सी चीजों को बड़ी जल्दी भूल जाते हो। बैठो। उस रात बारिश हो रही थी। सख्ती और नादारी में था, उस वक्त मजबूर हो गया था। मैं तुम्हें अपनी बीवी बच्चों का हिस्सा नहीं खाने दूंगा। मुझे अपना हक चाहिए। 2 को 4 बनाना खूब जानते हो। तुमने जमीन बेच के मेरे नाम कर दी। बच्चे तो नहीं थे लेकिन अभी। हिसाम खान, मैं यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं समझो जाऊंगा। किसी अजनबी को बेची है। तो तुम अजनबी हो, चालाक हो, 2 को 4 बनाना खूब जानते हो। लेकिन हिसाम खान, मैं यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। उसकी चाबी कहाँ है? कहाँ है उसकी चाबी? हबीब, मेरा नाम ना लो। मुझे अपना हक चाहिए। जितना नुकसान उठाया है, ठीक है, बैठो, हिसाब किताब करते हैं। जितना नुकसान उठाया है, उसकी चाबी कहाँ है? कहाँ है उसकी चाबी? शाबाश, उस्ताद हो, अपना काम खूब जानते हो। हमेशा धोखेबाजी और चालबाजी से अपना काम चलाते आए। ठीक है, कितना नुकसान उठाया तुमने? मुझे अपना हक चाहिए। चेक साइन करके दूंगा। बोलो कितना चाहिए? चेक लिख के दे दिया उसे। शुक्रिया भी अदा नहीं किया और चला गया, लेके चला गया। बाकी का किस्सा 100 दफा सुन चुका हूं, अजबर है। आप घर चले जाते हैं और आधी रात को फोन आता है कि रास्ते में अब्बू को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। ड्राइवर उनको अस्पताल पहुंचाना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि रास्ते में मर चुके हैं तो वहीं पर अस्पताल के दरवाजे पर उन्हें छोड़कर चला जाता है। तो क्या तुम्हें अपने चचा की बातों पर यकीन नहीं आ रहा है बेमुरवत? अगर ये किस्सा सच है तो इतने साल तक छुपाया क्यों? और दिलावर की माली इमदाद भी 1 बार 2 बार 20 साल नहीं। चचा मुझे माफ कर दें, लेकिन आपकी बातों पर यकीन करना सख्त है। इस रास्ते पर न जाओ बहजाद, भटक जाओगे। मुझे माफ कीजिए चचा जान, लेकिन मैं इन बातों से मुतमईन नहीं हो सका। इसीलिए बकौल आपके इस गलत रास्ते के आखिर तक जाऊंगा ताकि हकीकत की तह तक पहुंच सकूं। खुदा हाफिज। जाओ, जो तुम कर सकते हो करो, लेकिन बात गौर से सुन लो मेरी। यहां से अगर पैर बाहर निकाला तो फिर कभी इधर का रुख ना करना। इसीलिए तो कहते हैं कि हकीकत तल्ख होती है। मैं हकीकत की तलाश में जा रहा हूं चचा जान, हकीकत। इसके लिए जो भी कीमत अदा करनी होगी मैं दूंगा। शब बखैर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अटैक आ जाएगा, मर जाओगे। अरे हमने नादानिस्तगी में अपने आसिर में सांप पाला था। किसी ने सच ही कहा है, जितना अपने नुकसान पहुंचाते हैं ना, इतना गैरों से नहीं पहुंचता।